فرمایا کہ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں، کپڑوں کو بھی صاف دیکھنا چاہتے ہیں، گندگی کپڑوں پہ ہو یا گھر میں ہو تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ صفائی کیوں نہیں کی۔ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل میں تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کے ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ جب دل صاف ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئیں گی۔ صفائی کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں جاندار کی تصویر لگی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی، اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، تو جس دل میں غیر اللہ کی تصویر لٹکی ہوئی ہو تو وہاں اللہ کیسے آئیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں صرف اللہ کی محبت ہو۔ دیکھیں، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس دل کے تابع ہیں۔ دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ زبان تب گندی ہوتی ہے جب دل گندا ہوتا ہے، اور آنکھ تب غلط دیکھتی ہے جب دل خراب ہوتا ہے، اور کان تب غلط سنتے ہیں جب دل بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو تو آنکھ ٹھیک دیکھے گی، زبان صحیح بولے گی، کان صحیح سنے گا، ہاتھ صحیح چیز پکڑے گی۔ اس دل کے اندر جب حرام چیز آ جاتی ہے تو یہ بگڑ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار دیا وہ سنور گیا۔ دل قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس دل کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو سنوارنا پڑتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے، اس سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے، تب یہ دل سنورتا ہے۔ الٹی سیدھی خواہشات دل سے نکالنی پڑتی ہیں، تب انسان کا دل سنورتا ہے۔ اس میں سے دنیا کی محبت کیسے نکلے؟ اس لیے اللہ والوں کو سیکھ کر ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ذکر اہتمام سے ہو اور بد پرہیزی سے محفوظ رہے تو دل کا سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد اہتمام سے ہو اور بد پرہیزی سے احتیاط کرے تو دل سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ طاقت کی دوائی کھائی جائے، بکرے مرغے کھائے جائیں اور زہر کی ایک پڑیا بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں تو جسم نہیں سنورتا، تو اسی طرح اگر طاقت ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، دل کی غذا ہے طاقت کی، لیکن گناہ کی صورت میں زہر کا پڑیا بھی لیتے رہیں تو دل نہیں سنورتا۔
اور اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ ہے۔ اس کے تحت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الملوک سے مراد مالک الملک کا نام لیا جائے، یعنی اللہ رب العزت اور اس کا نام، قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، تو فرماتے ہیں پھر اس کے معنی بنیں گے جب اللہ رب العزت کا نام دل کی بستی میں سما جاتا ہے، افسدوہا انقلاب مچا دیتا ہے۔ اور انقلاب کیا ہوتا ہے؟ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، دنیا میں جو دل میں معزز بنی ہوئی تھی اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جو چیزیں اس کے دل کے اندر عزت پا چکی ہوتی ہیں وہ اس کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہیں، اس کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ رب العزت کے ذکر میں بڑی برکت ہوتی ہے، یہ دنیا کی محبت دل سے نکالتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت سے دل کو منور کرتا ہے۔ جب دل بنا ہوا ہو اور سنورا ہوا ہو تو پھر انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دل بنتا ہے اہتمام سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اور بد پرہیزگی سے احتیاط کرنے سے۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا گناہوں سے، دل ساری زندگی نہیں بنے گا۔ ہاں، آپ ڈبے کے اندر، کچرے دان کے اندر کچرا بھی ڈالتے رہیں، خوشبو بھی ڈالتے رہیں، تو خوشبو کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ ذکر بھی تو کر رہے اور گناہوں کی بدبو بھی اس میں ڈال رہے، تو ذکر کی نورانیت کو ضائع کر رہے۔ اس دل کا بگاڑنا بڑا آسان ہے۔ دیکھیے جیسے گھر کے اندر روشن دان ہوتے ہیں، اگر وہ کھلے رہ دیں تو پھر سارے کمرے میں مٹی آتی ہے۔ اسی طرح اگر آنکھ، کان وغیرہ کا روشندان کھلا رہے، دل کے کمرے میں مٹی ہے، اور آج کل نوجوانوں کا تو یہ روشندان بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ بگاڑ کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، سنوارنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ زمین کو یوں ہی چھوڑ دو تو کانٹے خود ہی اگ جائیں گے اور جھاڑیاں خود ہی اگنے لگ جائیں گی، لیکن اگر اس زمین کو زراعت کے قابل بنانا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو بگڑنا آسان ہے، سنورنا مشکل ہے۔ اور دل بگڑتا ہے جب آدمی آنکھ کی اور زبان کے روشن دان بند نہیں کرتا، یوں ہی آزاد چھوڑ دیتا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ گناہ ہے جسے آج ہمارا معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا۔ سچی بات یہ ہے کہ مہینوں کی محنت ایک بد نظری سے ضائع ہو جاتی، بلکہ مہینوں بھی کم کہہ رہا، بس اوقات پورے رمضان کی محنت جو 80 سال سے بھی زائد عبادت کی ہوتی ہے اور جس میں شب قدر بھی ہوتی ہے، ایک صدی کی محنت چند بد نظریوں سے ساری ضائع ہو جاتی۔ تو یہ جو دو گناہ ہیں، بد نظری اور بد نگاہی اور بد زبانی، اس نے تو دل کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ بن کے ہی نہیں دیتا، یہ دل بن کے ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ دو روشن دان ہر وقت ہی کھلے ہیں۔ تو کوئی آدمی ان دو کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دو چیزوں کو بچا لے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرماتے وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جو دو پہلوؤں کے درمیان، یعنی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ خطرے میں پڑتی ہے جب آدمی کی آنکھ بے قابو رہتی ہے،
اس لیے کہ جس کی آنکھ بے قابو ہے اس کا دل بے قابو ہے، اور جس کا دل بے قابو ہوتا ہے اس کی شرمگاہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو ایک فرماتے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اور دوسرا فرمایا وہ زبان جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی حفاظت کرے گا تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو شرمگاہ خطرے میں پڑتی تب ہے جب بد نگاہی ہوتی ہے، آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اس آنکھ کی حفاظت ہو جائے اور زبان کی حفاظت ہو جائے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت پتہ نہیں ہمارے دل تو سو گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کہ حضرت آپ درس دیتے ہیں، واعظ نصیحت کرتے ہیں، لیکن دل پر اثر ہی نہیں ہوتا، دل پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا اگر معاملہ یہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، تم یوں کہو دل تو مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت فرمایا دیکھو بھائی، جو انسان سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ تو مویا ہوا ہے۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنے، پھر دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہے، سویا ہوا نہیں ہے، تو مر چکا ہے۔ تو ہم اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لیں۔ جب یہ دل سنور جائے تو پھر اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاں باں جب ہوا عالم بیاں باں ہو گیا۔ دل کی بہار جہان کی بہار تھی۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب رب سے ہم کنار ہوتی ہے۔ تو جب یہ دل کے اندر بہار تھی تو ساری زندگی اس کی بہار ہی بہار تھی۔ جب سے یہ اجڑا ہے اس کی پوری زندگی اجڑ گئی ہے، کہیں مزہ ہی نہیں آتا، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ بازار میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، کہیں مزہ ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں۔ تو یہ مر چکا ہے۔ تو دل اجڑتا ہے تو آدمی کی پوری زندگی اجڑ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، دل اجڑ جائے، سخت ہو جائے، اس کی کوئی علاج؟ تو 2 علاج حضور نے بتائے۔ فرمایا ایک تو دل کو زندہ کرنے کے نیت سے قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا کرو، دیکھ کے، اس سے بھی دل کو زندگی ملتی۔ دوسرا فرمایا موت کو یاد کیا کرو، ابھی چلے جائیں تو ابھی چلے جائیں۔ اگر یہ سوار ہو جائے نا کہ ابھی میں جا رہا ہوں، اوہو، اس سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے، ہاں، اور دل صاف ہوتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ یعنی آپ کو تو شاید اس کا پریکٹیکل نہیں ہے، مجھے تو پریکٹیکل ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ امید تھی کہ شاید اگلے سانس میں آدمی چلا جاؤں گا، اس وقت جو موت کا دھیان ہوا تھا، اور ایسا کہ جیسے فرشتہ، بالکل ہر چیز اندر سے چلی گئی، ٹھیک ہے نا، بالکل ہلکا، بالکل ہلکا۔ جب زندگی کا انداز یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں اگلے لمحے چلا جاؤں، تو یقین جانے انسان کی زندگی بالکل ہلکی ہو جائے گی۔ نہ کسی کی باتیں، نہ کسی کا دل میں کینہ، نہ حسد، نہ برائی، نہ انتقام کا جذبہ، نہ کل کی فکر، نہ آئندہ کی پریشانیاں، سب صاف، ابھی چلے جاؤں۔ یعنی پھول کی طرح آدمی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بوجھ ڈالا ہوا نا اپنے دماغوں پہ ہم نے، اور سوار کیا ہوا ہے، اور 1 سال کی پلاننگ، 100 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے نا, اور ساری دنیا کے غم دل میں ڈالے ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور عجیب و عجیب فکریں پالی ہوئی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہی ہے کہ رہنا ہے کچھ عرصے تک, پھر بچے بڑے ہوں گے, اور پھر بچی بڑی ہوگی, اور پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا, اور پھر فیکٹری ختم ہو جائے گی, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, اور پھر پاکستان پتہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا, پھر ہمارا گھر کہاں ہوگا. اے تماشا ہے. یہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو عجیب عجیب غم پالے, اور میاں پتہ نہیں کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اگر واقعی یہ طاری ہو جائے نا اوپر کہ پتہ نہیں کل رہوں گا یا نہیں, موت ایسی طاری ہو جائے, اب یقین جانے آدمی پھول کی طرح زندگی گزارے گا, ہلکا, بالکل ہلکا. تو بڑی عجیب نعمت ہے یہ موت کی یاد اور موت کا صحیح مراقبہ. اس لیے جب بھی دل سخت ہو تو بازاروں میں تو دل موت یاد کرنا ہی بڑا مشکل ہے. گھروں کے جو ہمارے ماحول ہیں ان میں تو موت یاد کرنا ہی بڑا مشکل ہے. تو کم از کم قبرستان چلے جایا کریں, ہفتے میں 1 مرتبہ, 15 دن میں 1 مرتبہ, تو وہاں قبر کے پاس بیٹھ جایا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے, ہاں, اور بڑی گہری سوچ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. بڑی گہری سوچ میں آدمی تصور کرے کہ کل میں بھی یہیں آنے والا ہوں. تو میں آپ کو سچ کر رہا ہوں, بس اوقات جو دسیوں بازوں سے کام نہیں بنتا وہ لمحوں کے اندر وہاں جا کے کام بن جاتا. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے 2 وائز چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 وائز, ایک بولتا ہے ایک خاموش ہے. بولنے والا قرآن ہے, خاموش موت کی یاد ہے. بہترین وائز, دل پگھلتا ہے اندر سے, اور دل کی صفائی ہوتی ہے. سارا حسد کینہ وہ انتقام کے جذبے کیوں ہے؟ رہنا ہے نا, انتقام میں بدلہ لوں گا. حسد کینہ وہ دنیا کی محبت ہے نا, دنیا کی محبت کے درخت پر یہ سب کانٹے لگتے ہیں. حسد کینہ بغض کے, تکبر کے, عجب کے, یہ سارے کانٹے دنیا کے درخت پہ لگتے ہیں. اگر وہ ہو ہی نہیں, موت موت بہت ہلکی زندگی ہو جائے گی, بہت ہلکی. تو یہ دل سنور جائے تو زندگی سنور جائے. تو فرمایا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا. جب سے یہ اجڑا سب اجڑ گیا. یہاں سے بہار ختم ہو گئی تو گھر کے گارڈن کی بہار سے اسے اندر باہر نہیں آتی, اور کلب کی بہاروں سے اس کے اندر باہر نہیں آتی, سمندر کی اچھی لہروں سے اسے باہر نہیں آتی. باہر یہاں ہوا کرتی تھی, اب یہ باہر تلاش کرتا ہے, نادان. ٹھیک ہے نا, یہاں باہر ہوا کرتا, اندر خوش ہوا کرتا. پھر اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے, پھر اللہ کی سوا کسی اور جانب دھیان ہی نہیں جاتا, کسی اور جانب دھیان ہی نہیں, نہ امید کا نہ خوف کا. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کیا میں رسوا ہو جاؤں گا. ہاں, پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے. اس دل کو سنوارنے کے لیے ذکر ہے, موت کی یاد ہے, اور اللہ کو محبت سے یاد کرنا ہے. اور راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ بستر ہی اچھال دے گا. اللہ ہم سب کو ایسی محبت ہے کوئی حصہ نصیب فرما دے بھائی, کوئی حصہ ہی نصیب فرما دے. یہ تو فطرتی بات ہے, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی خلوت کے اوقات اس کے لیے انتظار کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, کوئی نہ ہو. اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما دے. پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا انتظار رہے گا. اب تو مصلی میں بیٹھنا اکیلا بڑا مشکل ہوتا ہے, 5 منٹ بیٹھنا مشکل, 5 منٹ. ٹھیک ہے نا,
اور پھر وہاں سے اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا. اٹھ رہا ہے بحالت مجبوری، اس لیے کہ دوسرے کام بھی اللہ کا حکم ہے، ورنہ جی کیا چاہتا ہے کہ میں اور میرا اللہ ہو. اللہ اس کا کچھ حصہ نصیب فرما دے. یہ ایک دل کی سنورنے کی علامت ہے کہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا جی کتنا چاہتا ہے. خلوت میں بیٹھ کر یہ اور اس کا اللہ، اور تیسرا کوئی نہیں، بیٹھ کر جی کتنا چاہتا ہے. اگر چاہ رہا ہے تو الحمدللہ دل میں اللہ کی محبت ہے، دل سنورا ہوا. فرمایا ہر چیز کی الگ الگ غذا بھی ہے، الگ الگ کام بھی ہیں. پیٹ کی غذا بھی ہے، کان کی غذا بھی ہے. دل کی اپنی ایک غذا ہے اور وہ محبت ہے. دل کی غذا محبت کے سوا کچھ نہیں. دل کو اس میں لذت آتی ہے. پھر جس کا محبوب ناقص ہو اس کی لذت بھی ناقص ہوگی، اور جس کا محبوب کامل ہو تو اس سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو تو اس کی لذت بھی سب سے زیادہ کامل ہو. جس کے محبوب میں نقص ہو تو اس کی لذت میں بھی نقص ہوگا، اور جس کا محبوب با کمال ہو تو اس کی لذت بھی بڑی شاندار ہوگی. تم ہمارا محبوب اللہ بن جائے، ہاں، جو تمام کمالات رکھنے والا ہے، تو پھر لذت بھی کمال درجے کی ہوگی. ایمان و عمل صالح اختیار کرنے پر دنیا ہی میں غذائے روحانی یعنی حق تعالیٰ کی محبت کامل عطا ہوگی، جس سے زیادہ دل کی کوئی غذا نہیں. انسان نہ اپنے مادے سے افضل بنتا ہے، نہ اپنی صورت سے، نہ اپنے لباس سے افضل بنتا ہے. ہاں انسان اپنے دل سے افضل بنتا ہے. دل کب افضل بنتا ہے؟ جب دل اللہ کا عرش بنتا ہے، عرش الرحمن بنتا ہے. پھر اس پر اللہ کی تجلیات آنے لگتی ہیں. تب کہا جائے گا واقعی یہ انسان حقیقی انسان بنا ہے. تو دل اس کی بنیاد پر انسان کی قیمت لگتی ہے. انسان کو عقل کے بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے. ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے دل بنتا ہے تو سب کچھ بنتا ہے. یوں تو یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن ایک عجیب عجوبہ ہے. کہنے والے کہتے ہیں یہ سادہ بھی ہے، عیار بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی ہے. ہاں، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی ہے، مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، گناہگار بھی ہے. ہاں، یہ سب دل کی کیفیتیں ہیں، سب دل کی کیفیت ہے. بے خبر بھی ہے، خبردار بھی ہے. یہ بکتا بھی ہے اور خریدار بھی ہے. یہ گل بھی ہے یہ اور خار بھی ہے. امن کا مرکز بھی ہے اور برسر پیکار بھی ہے. طاقتور بھی ہے اور لاچار بھی ہے. یہ دل ہی ہے جو مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے. یہ دل بھی ہے جو خلد کا مستحق بھی ہے اور دوزخ کا سزاوار بھی ہے. تو دل پر یہ ساری کیفیتیں آتی، جیسا چاہے اسے بنا لے، جیسے چاہے اسے بنا لے. تو بھئی اللہ سے اپنے دل کی صفائی بھی مانگا کریں. یہ اصل چیز ہے. اور یہ گندا ہوتا ہے جب آدمی اپنی روشن دان کھلے رکھتا ہے، زبان کا، کان کا. ہاں، کان کا یہ روشن دان جب کھلے ہوتے ہیں دل گندا ہو جاتا ہے. اور بس اوقات گندگی اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی قساوت بڑھ جاتی ہے، اتنی قساوت بڑھ جاتی ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتی. اللہ نے فرمایا پتھر سے بھی پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی قطرہ نکل آتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں، لیکن یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے ہاں کہ پھر اس کے اندر سے قطرہ نہیں نکلتا ندامت کا، شرمندگی کا.
اللہ ہم سب کو پاکیزہ دل نصیب فرمائے، اپنی محبت والا دل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔